ایک تو وہ گیا سیف اللہ نیازی، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گیا، یا جیسے بھی گیا نا، نہایت ہی گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کرتا تھا، اور لوگ سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اس کو دیکھ کے اپنا راستہ بدلا۔ گالیوں کا جواب ڈیفینیٹلی قتل نہیں ہے، لیکن ایک نیم خواندہ، پتہ نہیں وہ نیم خواندہ بھی نہ ہو شاید، میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے، لڑکے ینگ سا بچہ، سب اس کی تعریف کر رہے تھے جو میں نے ٹی وی پہ دیکھا۔ یہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا۔ کچھ دن پہلے لاہور کے علاقے شاہدرہ میں کوئی ایس ایچ او تھا، سیف اللہ نیازی، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اہل علاقہ کے مطابق ایس ایچ او سیف اللہ نیازی علاقہ مکین کے لیے نہایت ہی گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کرتا تھا، اور لوگ سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اس کو دیکھ کے اپنا راستہ بدلا۔ قتل کرنے والے شخص کے لڑکا ہے، بقول ایس ایچ او سیف اللہ نیازی نے پہلے اس کے چچا کو غلیظ گالیاں دیں اور بعد میں فون کر کے اس کے والد کے لیے بہت غلیظ زبان استعمال کی، جس کے بعد قاتل کے لیے سب دماغ پھر جاتا ہے۔ گالیوں کا جواب ڈیفینیٹلی قتل نہیں ہے، لیکن ایک نیم خواندہ، پتہ نہیں وہ نیم خواندہ بھی نہ ہو شاید، میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے، لڑکے ینگ سا بچہ، سب اس کی تعریف کر رہے تھے جو میں نے ٹی وی پہ دیکھا۔ میں نہیں جانتا یہ کون سا علاقہ ہے، یہ وہ اچھا اس کا میٹر پھر گیا ہوگا۔ آپ کسی کو ماں بہن کی گالیاں کسی کے باپ کو دو، چچا کو دو، 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار 50 بار۔ انقلاب بھی اسی طرح آتے ہیں، حکمران سمجھتے ہیں یہ تو ہمیں بے غیرت جائے لوگ نے، بس ٹھیک ہے۔ فرینچیز کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، فرینچ ریولوشن جب آیا تو پھر آج سمجھ گئی، خاندان ہی مٹ گیا۔ زارز آف رشیا کے بھی دماغ کو یہی چڑھی ہوئی تھی کہ یہی ہوتا ہے، مغلوں کو بھی سر کو چڑھی ہوئی تھی۔ مہابلی، ذل سبحانی، عالم پنا، تو یہ آگے وہ بات کر کہ اس نے ایس ایچ او نیازی کو، اچھا وہ زبان باپ کے چچا کے بارے میں، ظاہر ہے ماں بہن کی گالیاں، تو اس نے جا کے ایس ایچ او سیف اللہ نیازی نے پھڑکاتا، انہیں قتل کرتا، یہی کر سکتا تھا وہ، اس نے کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کے خاندان کے ساتھ، ایک تو وہ گیا سیف اللہ نیازی، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گیا، یا جیسے بھی گیا نا، ایک تو پیچھے اس کا بھی کوئی خاندان ہوگا۔ نہیں، بدی کو، انگریزی کا ایک محاورہ ہے، منی بگیٹس منی، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، جرم کو کھینچتا ہے، تباہی کو کھینچتی ہے، مرض کو کھینچتا ہے، کہتے ہیں نا چوت کا مرض ہے۔ اس سوسائٹی کو یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ چند دن پہلے میں نے ایک خبر پڑھی ہے، مجھے بات کرتے ہوئے مجھے کوفت ہو رہی ہے، 74-75 سالہ بوڑھی عورت جس کا کوئی کفیل نہیں تھا، چھوٹے سے گریچے میں رہتی تھی، اہل محلہ اس کی کفالت کرتے تھے، 3 وقت کی روٹی اس کو، یا کوئی ماڑی موٹی دوائی، اس کے ساتھ ریپ کرنے کے بعد اس کو قتل کیا گیا۔ یہ اخباروں کی خبر ہے، اور کسی ایک اخبار میں نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، ہم پہ منافقت کا، 2 نمبری کا اور بدکاری کا یہ نحوست بہت پھیلتی جا رہی ہے، اور کسی کو احساس نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو سیف اللہ نیازی کے بارے میں کہا ہے نا، تو وہ اگین ہمارے معاشرے کی پہچان ہے، جس کے پاس اختیار، اقتدار یا کوئی 4 ٹکے آ جاتے ہیں، اسے ہضم نہیں ہوتے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے ڈرے، کسی کی مدد کرے، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے، کسی کو سپورٹ کرے، نو، فرعون کرتا ہوگا۔ اور یہ عام کیریکٹر ہے ہمارے پلسیا، یعنی اندازہ لگائیں، لوگ نفرت سے پولیس پر پلسیا ہے فلانا، یہ گالی ہے، پلسیا ہونا گالی ہے۔ مہذب دنیا میں ہم مسلمان ہونا کلیم کرتے ہیں، ملک کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان، نام رکھنے میں کیا لگتا ہے؟ پیدائشی نابینے کا نام نور الدین رکھ دو تو تم پہ کیس تو نہیں کرے گا۔ مہذب دنیا میں
تھانہ، ہاسپٹل، کچہری، یہ عافیت کے نشان ہوتے ہیں، تحفظ کے نشان ہوتے ہیں۔ اس ملک میں محاورہ کیا ہے؟ اللہ کسے دشمن نو بھی تھانہ کچہری تے ہسپتال نہ لے جائے، چونکہ ہر جگہ ہی زیادہ تر کسائی بیٹھے ہوتے ہیں۔ روسیوں نے خیرات میں دے دی وہ سٹیل مل، وہ بھی کھائی۔ ان کا کیا چھوڑا آپ نے؟ ان کا عدالتی نظام۔ جب گورے کے زمانے میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا، بڑوں کے بڑوں سے، کہ کیا اس زمانے میں بھی یہ محاورہ تھا کہ وکیل کی کرنا جج ہی کر رہا؟ گورے کے زمانے میں یہ محاورہ نہیں تھا۔ بتائیں مجھے، کوئی کدھر جائے؟ آپ لوگ اٹھ کے کوئی بات کرو یار، کوئی ڈھنگ کی بات کرو۔ لیکن میں گلا کر ہی نہیں سکتا، میری اپنی کمیونٹی بیچاری ہر ویلے جمہوریت کا وائلنٹ بجاتی رہتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں آتا۔ اور میں اینٹی ڈیموکریسی نہیں ہوں، ہو تو پھر نا تم میرے آگے لے آؤ کھوتا، اس کے اوپر زیبرے جیسی لکیریں ڈال کے، تو میں اس کو زیبرا مان لوں گا؟ میں تو کہوں گا کھوتا ہے نہیں۔ آئین کی باتیں کرتے ہیں، فلانی باتیں کرتے ہیں۔ آئین کی کتاب میں جو کچھ عوام کے لیے لکھا ہے، آج تک ان کو وہ حقوق ملے ہیں؟ 50 سال پہلے پتہ نہیں بھٹو صاحب بیچ گیا ایک روٹی کپڑا مکان، اب حکومت کہتی ہے جو جھوٹی خبر دے گا، وہی تم نے تو جھوٹے وعدے کیے ہوئے، روٹی کپڑا مکان سے لے کے ملک اتارو، تو پتہ نہیں کیا قرض اتارو، ملک سنوارو، بس کرو، لوگوں کو بے وقوف بنانا بند کرو۔ ہم جیسوں کی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں سنی جائے گی، لیکن کچھ آپ بھی کنٹریبیوٹ کرو۔ روسیوں نے خیرات میں دے دی وہ سٹیل مل، وہ بھی کھائی۔ ان کا کیا چھوڑا آپ نے؟ ان کا عدالتی نظام۔ جب گورے کے زمانے میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا، بڑوں کے بڑوں سے، کہ کیا اس زمانے میں بھی یہ محاورہ تھا کہ وکیل کی کرنا جج ہی کر رہا؟ گورے کے زمانے میں یہ محاورہ نہیں تھا۔ بتائیں مجھے، کوئی کدھر جائے؟ آپ لوگ اٹھ کے کوئی بات کرو یار، کوئی ڈھنگ کی بات کرو۔ لیکن میں گلا کر ہی نہیں سکتا، میری اپنی کمیونٹی بیچاری ہر ویلے جمہوریت کا وائلنٹ بجاتی رہتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں آتا۔ اور میں اینٹی ڈیموکریسی نہیں ہوں، ہو تو پھر نا تم میرے آگے لے آؤ کھوتا، اس کے اوپر زیبرے جیسی لکیریں ڈال کے، تو میں اس کو زیبرا مان لوں گا؟ میں تو کہوں گا کھوتا ہے نہیں۔ آئین کی باتیں کرتے ہیں، فلانی باتیں کرتے ہیں۔ آئین کی کتاب میں جو کچھ عوام کے لیے لکھا ہے، آج تک ان کو وہ حقوق ملے ہیں؟ 50 سال پہلے پتہ نہیں بھٹو صاحب بیچ گیا ایک روٹی کپڑا مکان، اب حکومت کہتی ہے جو جھوٹی خبر دے گا، وہی تم نے تو جھوٹے وعدے کیے ہوئے، روٹی کپڑا مکان سے لے کے ملک اتارو، تو پتہ نہیں کیا قرض اتارو، ملک سنوارو، بس کرو، لوگوں کو بے وقوف بنانا بند کرو۔ ہم جیسوں کی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں سنی جائے گی، لیکن کچھ آپ بھی کنٹریبیوٹ کرو۔